آپ کے سٹیج پہ یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگے اور آپ دند وٹ جائیں کہ حکمت ہے، ہماری جماعت نہ ٹوٹ جائے، سیاسی اتحاد نہ ٹوٹ جائے، یہ حکمت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو اچھے نام سے پکارے، انبیاء کی عزت و تعریف بیان کرے، بزرگان دین کا مقام بیان کرے، لیکن ساتھ پیار سے سمجھائیں کہ بھائی سیدنا علی ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، سیدنا علی مشکل کشا نہیں ہے، سیدنا علی حاجت روا نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کو بھی سمجھائیں، بزرگان دین کے مقام کو بھی سامنے رکھیں، اسے حکمت کہتے ہیں کہ بات کہیں ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھی بات کہیں۔ بات بدل جائے اور پھر کہیں یہ حکمت ہے، یہ جہالت ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ دیوث انسان ہے جو اہل توحید کے موقف کو بدل دیتا ہے مفادات کی وجہ سے۔ اللہ مالک اپنے نبی سے کہتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکمت کے ساتھ ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، اچھے واعظ کے ذریعے ان کو دعوت دو، اور ان کے ساتھ اگر بحث بھی کرنی پڑ جائے تو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بحث کیجیے۔ مجھے ایک شخص کا فون آیا، اسپین سے وہ کال کر رہا تھا، کہنے جی میں نے کہا السلام علیکم، فون اٹھاتے ہی میری عادت ہے سلام کرنا، میں نے کہا السلام علیکم، تو اس نے جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا تو یزید بن معاویہ کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی آپ کو غلطی لگی، میں تو حسین بن علی کا بیٹا ہوں، میں تو آل رسول ہوں، زیدی ہوں، سید ہوں، خانوادہ رسول سے، اولاد علی سے۔ کہا آپ کے درسوں سے نظر نہیں آتا؟ میں نے کہا آپ کی آنکھوں پہ کوئی فرق ہوگا، میں تو یہی کچھ بیان کرتا ہوں۔ میرے ساتھ گفتگو کرتا رہا اور پھر آیا وہ اس بات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم بشر کہتے ہو، یہ کتنا بڑا جرم ہے، نبی تو نور تھے۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتا، قرآن حکیم میں اللہ مالک کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں آپ کی طرح کا بشر ہوں، انسان ہونے میں، شان میں نہیں، شان یہ ہے پوری انسانیت مل کے محمد کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں مولوی صاحب آپ وہابی ہو، آپ کو سمجھ نہیں آتی، اصل میں نبی نور ہی تھے، اللہ نے کہا کہ آپ اوپر سے کہہ دو میں بشر ہوں، اندر سے نور ہوں، اگر آپ نے بشر نہ کہا تو لوگ مانیں گے نہیں۔ میں نے کہا بھائی میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے ذرا یہ بتائیے، جس نبی نے نبوت ملنے سے پہلی 40 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ نبی بن کے اللہ نے اسے جھوٹ بلوایا؟ جس نبی نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ اپنی زبان سے نہیں نکالا، صادق اور مصدوق، کیا نعوذ باللہ نبوت کا تاج سجانے کے بعد اللہ نے کہا کہ جھوٹی بات کہہ دے؟ تو پیار محبت سے، حکمت سے ضرور پیغام دیجئے، لیکن اللہ کا واسطہ ہے توحید کی دعوت کو بدلیے نا۔ اسلام کو حکمت نہیں کہتے کہ آپ توحید کے پیغام کو چھپا دیں اور لوگوں کے ساتھ کسی اور مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں اور شرک ہوتا رہے، آپ کی آنکھیں بند رہے، آپ میلاد پروگرام میں بھی شامل ہو جائیں، عرسوں میں بھی شامل ہو جائیں، محرم میں بھی شامل۔ جی یہ حکمت کا تقاضا ہے، یہ بغیرتی دیوسیت ہے، حکمت نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے کہ توحید کے پیغام کو ہر حال میں دینا ہے، انداز اچھا ہونا ضروری ہے۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی ان سے کہیے هَذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، اللہ کی طرف بلانا محمد کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کا راستہ ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کی توحید کا پیغام دینا، یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت پہ، دلائل پہ۔ یاد رکھ لیجئے میرے اس جملے کو، اہل ایمان کے پاس دلائل کے انبار ہوتے ہیں، اہل شرک کے پاس صرف تقدس کی چادر ہوتی ہے۔ وہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن دیکھو نا یہ بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بس ان کے پاس یہ دلیل ہے، اپنے پاس سے نام گھڑ لیے ہیں، بزرگوں کے رکھ دیے ہیں اور کہا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کا بھی کوئی حق ہے۔ ہم کہتے ہیں ضرور حق ہے، لیکن وہ حق ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اللہ والا حق ان کو دینا انسان کو وادی شرک میں لے جاتا ہے۔ علی بصیرہ، ہم جو کہتے ہیں یہ مردے ہیں، یہ داتا نہیں ہے، یہ مردے ہیں، غریب نواز نہیں ہے، یہ مردے ہیں،
یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ مردے ہیں، حاجت روا نہیں ہے، یہ مردے ہیں، غیب نہیں جانتے، فوت ہوئے تو کچھ کر نہ سکے، ان کے استنجے لوگوں نے کروائے، ان کی وضو غسل لوگوں نے کروایا، ان کے کفن لوگوں نے بدلے، ان کو قبر میں لوگوں نے اتارا، جو زندہ باہر پڑا ہوا اتنا مجبور تھا، وہ 2 گز مٹی کے نیچے دفن ہونے کے بعد مشکل کشا کیسے بن گیا؟ علی بصیرہ، ہماری یہ بات دلائل کے اوپر مبنی ہے، ہمارے پیچھے قرآن و حدیث کی دلائل کے انبار ہیں۔ قرآن کہتا ہے، ہمیں پیغام دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، سناتا ہے، اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے۔ صرف مردہ کہنے پہ کلام رکا نہیں ہے، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو قبر پہ چیڑی آگے بیٹھی، چیڑا بیٹھا، بابا جی کو تھلے پہ پتہ لگ گیا چیڑی تھی یا چیڑا؟ جھوٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے۔ یہ چڑے چڑی کو جانتے ہیں، یہ مرید مریدنی کو جانتے ہیں، یہ آنے والی نیازوں کا حساب رکھتے ہیں۔ قرآن جواب دیتا ہے اموات غیر احیاء، مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اپنے اٹھائے جانے کا بھی شعور نہیں ہے۔ یہ توحید کا پیغام علی بصیرہ، بصیرت کا پیغام ہے، دلائل کا پیغام ہے، کھلے ہوئے چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن دعوت کا پیغام ہے۔ انا ومن اتبعنی، یہ رسول اللہ کا پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں، جو میرے پیچھے آئے گا، میرے پیچھے چلنے کا دعویٰ دار بنے گا، اس کا بھی یہی راستہ ہوگا، اس کا بھی یہی طریقہ کار ہوگا، وہ قوم کو پیغام دے گا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ امن چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہو، پہلا اقرار لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں۔ انتم الفقراء، ساری دنیا منگتی فقیر، ایک داتا ہے جو اپنے عرش پہ ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 کو سنیے، مالک فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے پیارے حبیب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو چمکتا ہوا سورج ہے۔ پیارے نبی کے آنے کے بعد اب کسی اور کی ضرورت، سورج کے چمکنے کے بعد اگر کوئی موم بتی جلاتا ہے تو اسے پاگل کہا جاتا ہے کہ سورج کے ہوتے ہوئے تیری موم بتی کا کیا فائدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جہاں آمنہ کے لال آ گئے اب کسی اور کی بتی کی ضرورت، اللہ نے ان کو سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، اٹھاؤ محمد الرسول اللہ کی نماز کے طریقے کو، روزہ رکھنا ہے تو پیارے نبی کے روزے کا طریقہ، حج کرنا ہے محمدی حج کا طریقہ، ایک ایک عمل کے اندر شریعت محمدیہ سراج منیرہ، ذات محمد الرسول اللہ سورج کی طرح چمک رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان آیات کریمہ میں اللہ مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے دعوت و تبلیغ، ارشاد، یہ آپ کے ذمے لگایا۔ اللہ مالک نے اپنے پیارے نبی کو نصاب دعوت بھی دیا، کسی کی ملفوظات کی ضرورت نہیں، کسی کے نصاب دعوت بنانے کی ضرورت نہیں، نصاب دعوت اللہ نے بنا کے اپنے حبیب کے ہاتھ میں دیا، اور وہ کیا ہے؟ ما انزل اللہ۔ لوگ بنائیں گے تو غلطیاں ہوں گی، لوگ تبلیغی نصاب بنائیں گے تو غلطیاں ہوں گی۔ سٹارٹنگ میں مولوی صاحب کو لکھنا پڑے گا فلاں سن فلاں تاریخ، دماغی طور پہ پاگل تھا، مینٹل تھا، بیمار تھا، ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کوئی کام دماغی نہ کرنا، میں نے کہا خالی دن ہے، چلو خالی دن میں کچھ نہیں تو اللہ کے دین پہ کتاب ہی لکھ دیتا ہوں۔ قربان جائیں آپ کی فہم و فراست پہ،
جن دنوں میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کوئی کام نہیں کرنا، آپ کو وہی دن ملے تھے اللہ کی شریعت کے بارے میں لکھنے کے لیے. کسی کے نصاب تعلیم کی، تبلیغی نصاب کی ضرورت نہیں. نصاب تبلیغ کا، نصاب دعوت کا اللہ دے رہا ہے. ما انزل اللہ، جو رب نے نازل کیا. قرآن کو کس نے نازل کیا؟ احادیث رسول اللہ کو کس نے نازل کیا؟ یہ قرآن اور حدیث نصاب دعوت ہے، نصاب تعلیم ہے، نصاب ہے تبلیغ کا، نصاب ہے جہاد کا، نصاب ہے حکومت کا، نصاب ہے خاندان کو جوڑنے کا، نکاح و طلاق کا نصاب ہے تو محمد کی شریعت میں صلی اللہ علیہ وسلم. ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا یہ نصاب تعلیم ہے. سبیل ربک، رب کا راستہ، یہ نصاب تعلیم ہے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے. یہ اللہ کا راستہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا. لہذا ما انزل اللہ کے اندر سنت رسول اللہ لازمی جز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پیارے حبیب علیہ السلام نے فریضہ دعوت و تبلیغ کے پیش نظر جو احکامات جاری کیے، جو مواعظ بیان کیے، وہ صرف قرآن حکیم پر ہی مشتمل نہیں تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ تھا.